بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وقعت لقمة احدکم فلیمت ما کان بها من اذى ولیأکلها ولا يدعها للشیطان او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان تھا، اور اس کے ذیل میں نے بتلایا تھا کہ 3 انگلیوں سے کھانا مستحب اور سنت ہے۔ دسترخوان کی کیفیت بتلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا اور گول ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں کھانا کھانے کی دعا پڑھتے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ آج جو روایت ہے وہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کھاتے ہوئے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس لقمے کو اگر وہ صاف جگہ پر ہے اور ناپاک نہیں ہوا، گندا نہیں ہوا، تو اٹھا کے کھا لو، اور فرمایا کہ ولا یدعها للشیطان، شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑو، کیونکہ بعض جگہ ہے کہ جس نوالے میں برکت ہوتی ہے تو شیطان ہاتھ مار کے گرا دیتا ہے۔ اب شیطان کے لیے اس نوالے کو نہ چھوڑو کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حقیقت میں وہ نوالا جو گرتا ہے اگر اسے نہ اٹھا کے کھایا جائے تو وہ شیطان کی غذا بنتی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نوالا گرا اور اس کو نہ اٹھانا یہ ایک تکبر کی علامت ہے، اور تکبر یہ شیطان کا عمل ہے، تو یہ مطلب ہوا کہ شیطان کے لیے اسے نہ چھوڑو۔ تو بہرحال اس میں عاجزی بھی ہے اور رزق کی قدر بھی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹا کرتے تھے، اور اس کا میں نے طریقہ بھی بتلایا کہ پہلے یہ بڑی انگلی، پھر بیچ کی انگلی، اور پھر شہادت کی انگلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کو چاٹتے اور فرمایا کہ پتہ نہیں ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب ہمارے ہاں جو کھانے کا یہ سلسلہ ہے کہ انگلیاں چاٹتے ہوئے ہم معیوب سمجھتے ہیں اور سوسائٹی کے خلاف سمجھتے ہیں، نہ جانے ایسی کئی چیزیں جو سنت ہے جو ہم اپنے ذہن پہ مسلط کر کے اسے ماحول اور سوسائٹی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بھائی کوئی برا مانتا ہے، جو مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے، لیکن کریں طریقے سے۔ کس نے آپ کو کہا آپ اتنے زور سے پچ 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 کر رہے ہیں کہ سارے محلے والے کو سنا رہے ہیں؟ ایک طریقے سے آدمی انگلیوں کو چاٹ لے، کیونکہ اس کھانے پہ جو ابھی تک لگا ہے کچھ رطوبت، کیا پتہ اسی میں برکت ہو۔ اور برکت سے مراد ضروری نہیں ہوتی کہ ایک چیز کا زیادہ ہو جانا، زیادہ ہونا بھی برکت ہے۔ وہ نوالا انسان کے لیے باعث شفا بن جائے تو یہ بھی برکت ہے، وہ نوالا انسان کو بیماریوں سے بچا لے تو یہ بھی برکت ہے، اور وہ نوالا انسان کے معدے کی درستگی کا سبب بن جائے تو یہ بھی برکت ہے۔ ہر خیر کی چیز کا نام برکت ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں اچھا خاصا کھانا انگلیوں پہ لگا ہوتا ہے، ہم ٹیشو نکالتے ہیں اور اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ جب تک اسے چاٹ نہ لیں اور ٹیشو کے ساتھ اس طرح صاف کر لینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں چاٹنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کچھ تری مجھے محسوس ہو رہی ہے تو اس کا ایک الگ طریقہ بھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام ان رطوبت والی انگلیوں کو یوں ہاتھوں پہ مل لیتے تھے، اور ملنے کے بعد کبھی اپنے پنڈلیوں پر مال لیتے تھے، کبھی اپنے بازو پر یوں مل لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پاؤں کی ایڑی جو ہوتی ہے، یہ چونکہ خشک حصہ ہوتا ہے زیادہ،
تو یہ ہاتھوں کی رطوبت انگلیاں چاٹنے کے بعد جو بچ جاتی ہے اس پر رگڑ لیتے تھے، ایڑیوں پر، تو تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اپنے استعمال میں آ جائیں اور ضائع نہ ہوں۔ کبھی کبھی یہ بعض لوگوں کی داڑھی بہت باریک آئی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے ہوتی ہے لیکن یہاں سے نہیں آتی، کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہاں سے کیوں بال نہیں آتے۔ تو ہمارے والد صاحب کے شیخ جو ہے وہ یہ عمل بتلاتے تھے، اور چونکہ میرا اپنا تجربہ بھی ایسا ہی ہے کہ میری داڑھی بھی اسی طریقے سے آنا شروع ہوئی تھی کہ وہ جو تری ہوتی ہے آپ نے اسے چاٹ لیا نا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو یوں مل لیں اور ملنے کے بعد اس جگہ پر ماریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی داڑھی کو گھنی کر دے گا، اور جن حصے پہ بال وغیرہ نہیں آتے تو امید ہے انشاءاللہ بال آ جائیں گے۔ اور اس سے پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یوں کر لیا جائے جن کے اندر گنجا پن ہے، یہاں سے بال ہی نہیں ہے یہاں ہیں، اگر وہ بھی اگر کھانا کھانے کے بعد اس طرح انگلیاں چاٹ لینے کے بعد ہاتھوں کو مل لیں اور اس کے بعد اس کو اپنے اس گنجے پن کی جگہ پر لگائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بال اگا دیں۔ لیکن اس کا بھی طریقہ ہے، پہلے چاٹ لیں، ایسا نہ ہو اتنا سارا لگا ہوا ہے اور سارا سالن یہاں لگا کر ہم جا رہے ہیں، اور سب کو پتہ ہے بریانی یہاں لگی ہوئی ہے، قورمہ یہاں لگا ہوا ہے، کسٹرڈ یہاں لگا ہوا ہے، اور وہ بتلا رہے ہیں کہ ہم 4 ڈشیں کھا کر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، ہر سنت عمل کا ایک اس کے اندر حسن ہے، اس حسن کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بے وقوفی ہم کرتے ہیں اور وہ سنت نہیں ہوتی اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سنت ہے۔ تو اس لیے جو ہے انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹ لیتے، یہاں تک کہ برتن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ہزاروں پلیٹوں میں اپنے محبوب کی پلیٹ کو پہچان سکتی ہوں کہ میرے محبوب نے کون سی پلیٹ سے کھانا کھایا، اور اس کو ہم کتنا معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ بعض دفعہ اصل میں بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ انہوں نے 1-2 مسئلے سیکھے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں انہیں اس پر۔ اب بھائی اگر ایک پلیٹ میں سالن اول تو ڈالیں ہی کم، ہم پہلے ہی اتنا سارا ڈال لیتے ہیں، ہیوس ہے نا ایک ہرس ہے اندر کہ ختم نہ ہو جائے، تو یہ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں، ایک سائڈ پہ ڈال لیا کھا لیا، اب دیکھ رہے ہیں کہ کھانا ختم ہو رہا ہے اور بالکل پلیٹ بھی میں صاف کر سکتا ہوں تو روٹی سے اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ لیکن اگر پلیٹ میں سالن ہی بہت ہے اور ایک آدمی کو جو ہے وہ بھوک اب ختم ہو گئی، کھانا کھا لیا، اب صوفی صاحب لگا ہوا ہے نہیں جی یہ سارا ختم کرنا، پلیٹ چاٹنی چاہیے، اب تیرے اندر ہمت ہی نہیں ہے تو بس اس کو نہیں چاٹیں، چاروں طرف سے یوں صاف کر کے پلیٹ کو، اور جو ہے وہ بیچ میں جو سالن بچا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سنت آپ کو اگر گنجائش ہے اس عمل کام کرنے کی تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے بعد پانی پسند نہیں تھا، کھانے کے بعد، اور آج کل کے حکماء بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اسے سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھانے کے بعد طلب ہو رہی ہے، مرچیں لگ گئی ہیں بھائی، بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے معدے میں، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ صوفی لگن نہیں یار کھانے کے بعد پسند نہیں تھا، تو ابھی پی لیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے بعض عمل ایسے کیے ہیں کہ جس سے جواز کا پہلو نکلتا ہے کہ جی اب یہ ناجائز نہیں ہے، تو چنانچہ اس کو اتنا وہ کر لینا کہ نہیں جی آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے، آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے، طلب ہو رہی ہے تو پی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ عمل کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا ہے، چونکہ میں نے ابھی کہا نا کہ تھوڑا سا سالن باقی ہے تو اس کو تو صاف کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ہے، تو بھائی یہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے اور اپنی جان بچانا یہ فرض ہے۔ اس کے چکر میں، یہ سنت کے چکر میں پھر یہ ایسا نہ ہو کہ اپنی جان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیں نا، اب دیکھیں
اس طرح کی صوفیت بھی عجیب ہوتی ہے صاحب۔ اب بعض دفعہ حضرت نماز پڑھنے اور بڑی سخت یہاں خارش آ رہی ہے لیکن خارش نہیں کرتا، نہیں میں تو بڑا اخلاص والا ہوں، خشوع خضوع والا ہوں، نہیں میں نہیں کروں گا بھائی، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کیونکہ ایک بزرگ کا واقعہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ جن کو مکھیاں تنگ کرتی تھیں لیکن وہ نماز میں خارش نہیں کرتے تھے، تو بھائی یہ وہ بزرگ ہوتے تھے جن کی توجہ خارش کی طرف نہیں جاتی تھی، اللہ ہی کی طرف رہتی تھی۔ ہماری نمازیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ والی نماز تھوڑی ہے کہ جس میں تیر بھی لگ جائے تو حضرت علی کا تیر نکال لیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ایسے مستغرق ہوتے تھے اللہ کی یاد میں۔ تو اب یہ جو لگا ہوا ہے کہ نہیں اب ساری توجہ اس کی خارش کی طرف ہے، نماز میں خشوع نہیں آ رہا، تو اس سے بہتر نہیں ہے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر کے اپنی توجہ نماز کی طرف کر لے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے خود مسلط کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی صوفیت سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ جس میں جو ہے نا علم نہ ہو، تو علم ہو اس کے ساتھ صوفیت ہو تو بہت مزہ بھی آتا ہے اور انسان کی زندگی میں سکون بھی رہتا ہے، پھر وہ دوسروں پہ فتوے نہیں لگاتا۔ اب مولوی صاحب نے پلیٹ تو صاف نہیں کی، اب مولوی صاحب کو مسئلہ پتہ ہے پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، اپنی جان بچانا فرض ہے، اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس طرح سمجھ کے سیکھ کر اور علماء سے پوچھ کر ایک آدمی جو ہے وہ عمل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلیٹ کو بھی چاٹ لیتے تھے، یعنی انگلیوں سے، یا روٹی سے صاف کر لیا، روٹی ختم ہو گئی تو انگلیوں سے چاٹ لیا اور صاف کر لیا، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ اتنا سارا پلیٹ میں پڑا ہوا سالن کھا لیا اس ٹائم بھوکا نہیں لگتا، اب انگلیاں چاٹنے میں اس کو بھوکا لگتا ہے کہ یہ انگلی سے پلیٹ چاٹ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی قدر کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور اس میں عاجزی بھی ہے۔ ہمارے یہاں لقمہ گر جائے صاف جگہ پہ بھی ہے، دسترخوان اسی لیے تو سنت ہے، تو ہم اٹھا کے کھاتے ہوئے اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عاجزی بھی ہے اور کھانے کی برکت بھی ہے۔ اور یہ جو کھانے میں ہم کبھی کبھی روٹی توڑتے ہیں وہ کڑک ہوتی ہے، اس کے ریزے ذرے تھوڑے بکھر جاتے ہیں، ان کو بھی دسترخوان سے اٹھا کے کھانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے اولاد سمجھدار پیدا ہوگی، اولاد بے وقوف نہیں ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے غالباً مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان کے یہاں مدعو تھے کھانے پر، تو کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھانے لگے تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا حضرت میں اٹھا لوں؟ کہا دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ تو کہا حضرت اس میں کیا مشکل ہے، یوں لپیٹوں گا جا کے اٹھا لوں گا؟ کہا نہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں تمہیں دسترخوان اٹھانا نہیں آتا۔ حضرت کیسے دسترخوان اٹھایا جاتا ہے؟ کہا اس پر جو ہڈیاں ہیں نا اس کو الگ کی انہوں نے، جو روٹی کے جلے ہوئے یا کچے ٹکڑے تھے ان کو الگ کر دی، جو چھچڑے وچڑے تھے ان کو الگ کر دیا، اور جو اس میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے رہ گئے تھے ان کو الگ کر دیا، اور فرمایا بھائی یہ ہڈیاں جو ہے نا مجھے ایک جگہ رکھتا ہوں اور گلی کے کتے وہاں سے آ کے یہ ہڈیاں کھا لیتے ہیں، یہ چھچڑے وچڑے بچے میں یہ میں نے وہاں رکھنے اور وہاں سے بلیوں نے کھا لینا ہے، اور یہ جو ریزے ذرے سے بچے ہوئے ہیں یہ میں نے کونے میں ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے وہ چونٹیاں کھا لیں، تاکہ اللہ کا یہ رزق ضائع نہ ہو، کچرے میں چلا جائے گا اور بدبو مار دے گا، نہ جانور کھا سکیں گے نہ کوئی اور کھا سکے گا۔ تو کہا کہ یہ دسترخوان اٹھانے کا فن ہے۔ تو اب دیکھیں ان اللہ والوں کے پاس کتنی قدر تھی، اور وہ کھانے کو کھاتے عبادت کی نیت سے کہ تقوی مجھے حاصل ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا اس نیت سے کھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تقوی دے گا، اور ہم اس نیت سے کھاتے ہیں کہ جی طاقت آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، طاقت تو خود بخود آئے گی، لیکن اس نیت سے کھائیں کہ جناب میں یہ کھانا کھاؤں گا تاکہ مجھے طاقت ملے اور اس طاقت کو میں اللہ کی عبادت میں استعمال کروں گا۔ اب بتائیں کھانا کھانا بھی ثواب ہو گیا یا نہیں؟
اب آدمی کھانا کھا رہا ہے، نیت صرف یہ کر لے جی سنت ہے کھانا، اب نیت کی وجہ سے یہ کھانا بھی عبادت بن گیا یا نہیں؟ تھوڑی سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ، ان کے سامنے جب چاول رکھے جاتے نا تو چاول شروع کرنے سے پہلے کہتے یا اللہ، تیری زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے چاول اگیں گے اور جتنے اگ چکے ہیں اور جتنے اگیں گے، ان تمام چاولوں کے دانوں کو 70,000 سے ضرب دے کر نبی پر درود بھیج دے اور نبی پر درود بھیج دے۔ اب بتائیں کتنا بڑا درود جو ہے وہ انہوں نے بھیج دی اللہ کے نبی پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو بیٹھنے کا انداز بھی یوں ہوتا کہ عاجزی جھلکے اس میں، یا تو یوں ایک پاؤں اٹھا کے یوں بیٹھتے تھے یا اتحیات کی صورت میں آلتی پالتی مار کے۔ یہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس میں بھی ایک آدمی اگر تھوڑی دیر بیٹھا ہوا ہے ایک ٹانگ اٹھا کر اور یوں ایک ٹانگ پر بیٹھا ہوا ہے تو کبھی آدمی تھک جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اگر یوں بیٹھنا چاہیے لیکن ایک آدمی ماشاءاللہ ہے ہی 4 من کا بھینسا، تو اس کو آپ کس طرح اس طرح بٹھائیں گے؟ تو بات وہی آئے گی کہ آپ کے بس میں ہے تو وہ کام کریں، بس میں نہیں ہے تو نہیں، ورنہ یوں اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں۔ مقصود کھانا کھاتے ہوئے عاجزی دکھانا ہے۔ ٹیک لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ متکبرانہ انداز ہے اور تکبرانہ ایک طریقہ ہے۔ ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور کسی نے ایک آدھ کھجور دے دی تو آپ نے اسی کو اسی طرح کھا لیا، کیونکہ اب یہ مستقل کھانے کی نیت نہیں ہے، یہ تلذذ کی نیت سے ہے۔ اب اس میں یوں بیٹھنا اٹھنا یہ مشقت ہے تو اسی طرح تناول فرما لے۔ لیکن جب باقاعدہ کھانا کھانے کی نیت ہے تو اب اس میں بیٹھنے کا انداز وہ عاجزی والا انداز ہونا چاہیے تاکہ جو ہے تکبرانہ جھلک نہ نظر آئے، اور اس میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اندر کھاتے ہوئے عاجزی نظر آئے کہ ربا تیری اتنی نافرمانیاں کرتا ہوں اس کے باوجود تو مجھے دے رہا ہے، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کی دولت دی، کھانے کی نعمت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے یوں جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ عاجزی جھلکتی تھی اور اس میں تکبرانہ انداز نہیں ہوتا تھا۔ اب میں نے آپ کو شاید بتلایا تھا یہ پچھلے درس میں، تو دوبارہ سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ خود اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھایا کرتے تھے، دسترخوان کو پہلے اٹھایا کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ خود اٹھا کرتے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی جو ہے وہ آپ کو بتلائی تھی کہ یہ دعا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں نا، اگر ہم کھانا کھائیں، کھانا تو کھانا ہے، تو اب یہ کھانا ہمارا سنت بن جائے گا اور نیکی بن جائے گا اور ثواب بن جائے گا اور کتنی برکتیں اس میں ہوں گی۔ اور کھانا ہم اپنی خواہش کے لیے کھا رہے ہیں لیکن اللہ کے محبوب بن رہے ہیں، اللہ راضی ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے نا کہ ایک آدمی بیت الخلاء میں جا رہا ہے اور سنت کے مطابق جا رہا ہے بیت الخلاء میں، لیکن سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن رہا ہے، اللہ کا محبوب بن رہا ہے۔ یہ سنت میں اتنی طاقت ہے۔ اس دن ایک عالم کہہ رہے تھے کہ عامل بھی ہیں، کہتے ہیں میرے پاس جنات بھی آتے ہیں۔ تو ایک جن تھا بڑا شیطان قسم کا، کافر تھا اور کافی عرصے تک وہ کفر میں رہا تو مسلمان ہوا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تمہارے جو اثرات ہیں جنات کے جو تم لوگوں پہ ڈالتے ہو، اس کا کوئی توڑ؟ اس نے کہا سنت عمل توڑ ہے، اور کہا کہ جتنا ہم اگر کسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں صبح سے شام تک ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے،
لیکن اگر کوئی شخص دن کے کھانا کھانے کے بعد قیلولے کی نیت سے تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہے تو ہمارا سارا اثر سحر کا ختم ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سارا اثر ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ کتنی بڑی ایک سنت کے اندر طاقت ہے کہ وہ کہنے لگا کہ ہم نے جتنا دم کیا ہوتا ہے سحر کا وہ سارا اثر جو ہے وہ قیلولے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر آدمی ظہر کے کھانے کے بعد چائنیز اب اپنے لوگوں کو پابند کر رہے ہیں دفاتر میں کہ دن کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا ہوگا، کیونکہ بیٹری ایک دم دوبارہ چارج ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی برکت کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا، صرف آدمی لیٹتا ہے اور سکون میں جاتا ہے، 2-4 منٹ ہی سکون میں بس گیا، جب اٹھتا ہے تو آدمی فریش ہوتا ہے، اور شام تک دوبارہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تاثیر اور آپ کی سنت کی برکت ہے۔ تو چنانچہ یہ کھانا کھانے کی مختصر سنت۔ اب ہم نے کنگا کرنا ہوتا ہے، تو کنگا کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام ہو جائے کہ ہم دائیں طرف سے شروع کر دیں، دائیں طرف سے کنگا ہو، اور داڑھی پہ بھی کرنا ہے تو دائیں طرف سے شروع کر دیں۔ اب یہ کنگا کرنا بھی جو ہے وہ ثواب ہو جائے گا، اور اس پر بھی نیکی ملے گی، اجر ملے گا۔ تو دیکھیں صرف اچھا یہ بات یاد رکھیں، یہ ساتھی اس کو غور کریں کہ بعض دفعہ شیطان آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا، ابے یار نمازیں تو میں پابندی سے پڑھتا نہیں ہوں، اور فلمیں بھی دیکھتا ہوں، یہ اس سے کیا ہوگا یہ کرنا، اور مولوی صاحب نے بتایا تھا یوں دائیں طرف سے ہونا چاہیے اور یہ بائیں طرف سے ہونا چاہیے۔ بھائی آپ گناہ چھوڑنے کی کوشش تو کریں، اگر گناہ چل رہے ہیں، عبادات میں سستیاں ہیں، لیکن یہ کام تو سنت کے مطابق کر سکتے ہیں نا، یہ تو شروع کریں۔ اللہ تعالی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آپ کو اپنا محبوب بنا کر آپ کو دین پہ چلنا آسان کر دے آپ کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، تو ایک ادا کلیم اللہ کی نظر آئی تو اللہ نے سب کو ہدایت دی، تو جس کے اندر کئی ادائیں حبیب اللہ کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا اونچا مقام دیں گے۔ اس لیے ہم اگر باقی عبادات اور تقوی میں سستی کرتے ہیں تو یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کنگا کرنا ہے دائیں طرف سے، کپڑے پہننے جھاڑ لیں پہلے، دیکھیں نا اس میں بھی حکمت ہے۔ ٹنگے ہوئے کپڑے کیا پتہ اندر لال بیگ چھپکلی، یا پہن کے ڈانس کرنے سے بہتر نہیں ہے پہلے جھاڑ لے، اور جھاڑنے کے بعد بسم اللہ پڑھ لے۔ کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جنات وغیرہ فرشتے جب ہم برہنہ ہوتے ہیں کپڑے اتارتے ہیں تو ان کے اندر بھی حیا ہے، فرشتوں میں تو ہے ہی ہے، یہ جنات جو مسلمان ہیں ہمارے گھر میں بعض دفعہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی حیا آتی ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شخص کپڑے اتارتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، ویسے دعا پوری کپڑے اتارنے کی بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعا جو شخص یہ پڑھ لے، اگر اتنا یاد نہیں ہے تو صرف بسم اللہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا پردہ بیچ میں حائل کر دیتے ہیں جو اس انسان اور جنات کے درمیان آتا ہے، تو جنات اس کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ورنہ یہ کپڑے اتار رہے ہیں، گھروں کے اندر لیڈیز بھی ہوتی ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ بتائیں، یہ جنات بھی ہوتے ہیں لیاری شیاری کے اور ادھر ادھر کے گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ جنات ان پہ لگ گئے، جنات آ گئے ان پر، جنات چپک گئے۔ تو چپکنے کے موقع تو ہم نے خود دی ہیں دعائیں نہ پڑھ کر، اگر یہ چیز ہو اور بیچ میں پردہ حائل ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ اب واش روم جا رہے ہیں نہانے کے لیے، ظاہر بات ہے وہاں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نا، تو باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں کہ پتہ ہے جی اب میں نے وہاں کپڑے اتارنے، تو یہ کپڑے اتارتے ہوئے اور پہنتے ہوئے دائیں طرف سے، اور اتارتے ہوئے کپڑے پہلے بائیں طرف سے اتاریں۔
پہنتے ہوئے دائیں طرف سیدھی طرف سے پہن لیں اور دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں۔ الحمدللہ الذی کسانی والی اگر دعا نہیں آتی ہے تو بسم اللہ ہی پڑھ لیں یا اللہ کا دیکھیں بعض چیزیں عربی کی دعائیں، اگر وہ عربی کی دعائیں جب تک یاد نہیں ہیں تو ان دعاؤں کا مفہوم کم از کم یاد کر لیں۔ وہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے لباس دیا اور میرے ستر کو چھپایا اور وہ میرے تجمل اور خوبصورتی کا سبب بنا۔ تو یہ بسم اللہ پڑھ کے پہنا، بسم اللہ پڑھ کے اتارا، تو بھائی یہ کیا مشکل کام ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے سیدھی آستین ہو جائے، اتارتے ہوئے پہلے الٹی آستین ہو جائے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اب سنت کے مطابق اس نے کپڑے پہنے نا اور پہن کے دفتر گیا ہے، 6 گھنٹے کپڑے پہنے ہوئے، 6 گھنٹے نیکیاں مل رہی ہیں، 6 گھنٹے اجر مل رہا ہے، مفت کی کمائی ہے ہمارے پاس۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے عملوں میں اللہ نے ہمارے لیے کتنا فائدہ رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے کپڑے جو ہے پہنے اتاریں۔ اب میں اس میں یہ بھی بتلایا کرتا ہوں کہ پہنتے ہوئے پہلے کون سی آستین بولیں، اور اتارتے ہوئے، اور شلوار میں بھی اسی طرح ہے۔ اب دیکھیں جب ہم وضو کے لیے آستینیں اوپر کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے کون سی آستین اوپر کرنی چاہیے؟ پہلے الٹی آستین اوپر کریں، کیونکہ کپڑے اتارتے ہوئے میں نے کہا پہلے بائیں۔ تو اب دیکھیں یہ ہم جو آستین اوپر کر رہے ہیں تو یہ ہم کپڑے اتار رہے ہیں، جسم دیکھیں نا ننگا ہوتا جا رہا ہے، یہ کپڑے ہم اتار رہے ہیں، تو اتارتے ہوئے پہلے کون سی ہے؟ پھر سیدھی۔ اب آپ نے وضو کر لیا تو پہنتے ہوئے پہلے کون سی آستین ہوتی ہے؟ تو اب جو نیچے کر رہے ہیں تو یہ طریقے سے آپ کپڑے پہن رہے ہیں کہ آپ کا سطر چھپتا جا رہا ہے، تو اب یہ سیدھی پہلے ہو گئی، الٹی جو ہے وہ بعد میں ہو گئی۔ تو اب وضو سے پہلے جو ہے آپ نے آستین اوپر کرنی ہے تو پہلے کون سی؟ کیونکہ الٹی اتر رہے ہیں کپڑے ایک طریقے سے تو وہ اس میں الٹی ہے، اور جب آپ نے وضو کر لیا تو پہلے سیدھی نیچے کر لیں کیونکہ آپ پہن رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو وہ الٹی آستین نیچے کر لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ کئی بیماریوں کے جو ہے وہ شفا کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب لباس بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہننے میں نے کہا کہ دائیں طرف کو مقدم کرتے تھے، اسی لیے ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دائیں بائیں کے معاملے کو بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ میں ایک دفعہ ان کے پاؤں دبانے لگا تو الٹے پاؤں کو پہلے ہاتھ لگائے تو ایک دم پاؤں پیچھے کیا اور فرمایا پہلے سیدھا پاؤں دباؤ، پھر الٹا پاؤں دباؤ، پھر سیدھا اور الٹا۔ اب وہ اتنی الحمدللہ عادت بن گئی ہے کہ ہمارے جو نئی ہیئر ڈریسر ہے اس نے بال بھی کاٹنے ہوتے ہیں تو سیدھی طرف سے، اس کو پتہ ہے مولوی صاحب کہے گا سیدھی طرف سے شروع کرو، اب جناب دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، مونچھیں چھوٹی کر رہے ہیں پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، تو وہ دائیں بائیں کا اتنا خیال کرتے، اس لیے وہ فرماتے تھے ہماری جو یہ پٹی آتی ہے نا یہ کالر کی، یہ دائیں طرف والے کو اوپر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تقریباً سب کی یہ پٹی بائیں طرف والی اوپر ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کی بھی بائیں طرف والی اوپر ہوگی، اور یہ دائیں طرف حالانکہ یہ پٹی یہ اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کس مردے کو جب کفن دیتے ہیں تو کفن میں مردے کی جو سیدھی طرف والا کپڑے کا حصہ ہے اسے اوپر رکھنا پڑتا ہے اور الٹی طرف والے کو نیچے رکھنا پڑتا ہے، تو یہ ہم نے کفن کی طرح یہ کپڑے کو یوں اوپر کیا ہے، تو جب یہ کپڑا ہمارا ایک طرف سے اوپر آیا ہے تو بائیں طرف والا نیچے اور دائیں طرف والا اوپر ہونا چاہیے، تو یہ دائیں طرف والے اس طرح پٹی بنانے کی سب حضرات کوشش کیا کریں، جن کے کپڑے بن گئے آئندہ کے لیے نیت کریں، درزی سے کہہ دیں بھائی یہ دائیں طرف والی پٹی اوپر ہو جائے تاکہ ایک عمل سنت کے مطابق ہو جائے، دائیں کو مقدم کر لیا جائے، تو اس میں جو ہے انشاءاللہ العزیز اجر بھی ہوگا اور برکتیں بھی جو ہوں گی۔ اب چپل پہنتے ہوئے بھی یہی ہے کہ چپل پہنتے ہوئے پہلے دائیں پہلے بائیں بعد میں،
اتارتے ہوئے پہلے بایاں پھر سیدھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا شوز پہنتے تھے نا تو وہ بیٹھ کے پہنتے تھے۔ کیوں؟ بڑی حکمت ہے۔ ایک تو یہ کہ کھڑے کھڑے اگر جوتا پہنے تو ظاہر بات ہے ایک ٹانگ اٹھائی ہوگی، ایک میں پہن رہا ہوگا تو ڈس بیلنس بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی وہاں گر جائے گا اور کبھی وہاں گرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جوتے کے اندر کوئی موذی چیز اندر گھس گئی ہو، پتہ نہیں چلے گا، آپ نے کھڑے کھڑے پہن لیے۔ تو جب بیٹھ کے پہنیں گے تو ظاہر بات ہے لا محالہ آپ اس کو جھاڑیں گے بھی، اور بیٹھ کے پہنیں گے تو ہو سکتا ہے قریب ہوتا ہے جوتا بیٹھنے کی صورت میں انسان کے، تو آپ کو وہ موذی چیز بھی اندر ہو سکتا ہے نظر آ جائے۔ تو اس میں یہ بہت سارے جو ہے وہ فوائد اور راز ہیں، لیکن اگر کوئی کھڑے کھڑے پہنتا ہے تو اس میں کوئی کیا کہتے ہیں ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جائز ناجائز کو کیا دیکھنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے نبی نے کیا ہے تو بس ہم بھی ایسے کریں گے۔ تو جو بند شوز ہوتے ہیں ان کو پہنتے ہوئے بیٹھ جانا، یہ جو ہے وہ بیٹھ کے پہننا سنت ہے اور بہتر ہے۔ اس میں پہلے سیدھی چپل پہنے پھر الٹی۔ اچھا، اپنے گھر میں بچوں عورتوں کو اس کی عادت بنوائیں۔ آپ دیکھیں کہ بچے نے پہلے الٹی چپل پہنی ہے، وہیں سے اس کو ٹوکیں، چلو چپل اتارو جلدی سے۔ اچھا چپل وہ اتارنے لگے تو وہ سیدھی اتارے، اس کو کہو ہو بھائی پہلے الٹی اتارتا، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پین تو غلطی سے لی، اب اتارتے ہوئے وہ یاد آیا تو پہلے پھر سیدھی اتارے گا پھر الٹی اتارے گا۔ اب بھائی اب پہن ہی لی تھی تب الٹی تو اتار۔ جیسے بعض دفعہ اتنے صوفی ہوتے ہیں، کوئی یوں نمازی کے آگے سے گزرتا ہے نا، اسے یاد اور یہ نمازی ہے، پھر واپس پیچھے آتا ہے تاکہ ڈیلیٹ کرتا ہوا جاؤں اس پٹی کو میں، تو وہ پھر واپس پیچھے آیا۔ بس ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوبارہ تو وہ حرکت نہ کرنا۔ تو ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ خود ہی مفتی ہیں، خود ہی فتویٰ ہے، اور خود ہی ایک طریقہ ہے، اور خود ہی ایک جو ہے نا ہر عمل کا توڑ ہم نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسے کہیں کم از کم بھائی اب تو آگے نہ، کیونکہ اب نمازی کے آگے سے تو گزر گیا ہے۔ تو بہرحال اگر وہ اس طرح بچے، گھر کی مستورات، ان کو اس چیز کی عادت ڈالیں، جب ان کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز یہ عادت بچپن کی 55 تک جائے گی، اور اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔